تھرڈ ٹائپ کیا ہے؟ تھرڈ ٹائپ وہ ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو فرعون کے دور میں ہوا تھا کہ اس نے جو ہے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کو جو ہے پکڑ کے رکھا تھا کہ ان کو مردوں کو ذبح کرتا تھا، ان خواتین کو چھوڑ دیتا تھا، ان کے لیے آزمائش تھی. تو اسی دور کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کن اقوام کے اوپر زیادہ آزمائش آئی ہے، جو نیٹو افواج ہیں، جو جتنے بھی نیٹو افواج ہیں جو اس میں انوالو تھی، جنہوں نے قوموں کو غلام بنوایا، جہاں پہ افغانستان، عراق، سیریا، وہاں پہ کیا ہے فساد برپا گیا. اسی طرح سے اگر آپ ایران کو بھی دیکھ لیں وہ بھی انوالو ہے، سعودیہ بھی افیکٹڈ ہے، مڈل ایسٹ، پاکستان، جو بھی جو ہے اسی طرح سے انڈیا کے اندر بھی مجھے لگتا ہے ایپی سینٹر ہوگا وہاں پہ بھی، کیونکہ وہ انہوں نے کشمیریوں کو جو ہے جس حالت میں رکھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے، ان کو سخت مصیبتوں کے اندر جو ہے انہوں نے کیا ہوا. تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر پکڑ، جو اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے مہلت دے رہا ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ ابھی فائنل پکڑ ہے، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کی طرح ہے. وہ کس طرح سے، اگر آپ سورہ اعراف دیکھیں آیت نمبر 128، اس میں کیا فرماتا ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو، ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. نیکسٹ آیت، اور وہ بولے ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، تو تمہارے آنے کے بعد بھی اس نے توقع ہے کہ تمہارا تمہارے دشمنوں کو پامال کرے اور تم کو ملک کا وارث بنا دے، کہ دیکھے تم کیا روش اختیار کرتے. آیت نمبر 130، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ تنبیہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب کسی قوم کے اوپر قوم حاکم ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر شدید، اگر آپ یہ دیکھیں امریکہ کی روش دیکھیں، اسی طرح سے نیٹو افواج جتنی بھی ان کی روش ہی رہی ہے، اقوام کے اوپر کئی بمباریاں کی ہیں، کئی لاکھ لوگوں کو قتل عام کیا، ابھی سے نہیں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے. یقیناً ابھی سپر پاور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے وارننگ سے، جو اس کے اندر کیا ہے جو قوم ہے جو فرعون تھی اس کے اوپر کیا ہے ان کو ڈفرینٹ وارننگ دی. قحط سالی ہوئی، پیداوار کی کمی ہوئی، جیسا جی ڈی پی جو ہے ڈراپ ہو رہی ہے دنیا کے اندر. اسی طرح سے اگر آپ یو ایس کے اندر دیکھیں 2008 کے اندر گلوبل جو ہے ایک فائنینشیل ڈراپ آؤٹ ہوا تھا، جس کے اندر کیا ہے بڑی جو ہے انٹرپرائزز کیا ہو گئی تھی، بینکرپٹ ہو گئی تھی، لیکوڈیٹی کرائسس کریٹ ہو گیا تھا، جس کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ گرفت کر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وارننگ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی ہوتا ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں کہا جب خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، اور اگر ان پر آفت آتی تو ان کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. سن رکھو کہ ان کی قسمت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو کیا ہوتا تھا جب بیٹر ڈیز آتے تھے تو وہ اپنے پراؤڈلی کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے، اور جو بھی برائی آتی تھی نحوست کر. جیسا اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو تبلیغی جماعت والوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ تبلیغی وائرس ہیں، یا ان کو بلیم کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ، جبکہ کیا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، کسی کی بلیم کی وجہ سے نہیں ہے. جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں اس کی پکڑ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ تم کوئی نشانی ہی مسور کرنے کے لیے لے آؤ، ہم تو تمہاری بات باور کرنے والے نہیں ہیں. تو ہم نے ان پر دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 133 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرما رہے تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان، ٹڈی، تو انہوں نے تکبر کیا، یہ مجرم لوگ تھے. تو جو یہ اقوام ہوتی ہیں بڑی ٹھیٹ ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے بولتی ہیں تو پرانے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور وہ سدھرتی نہیں ہیں. لیکن جب وہ پکڑ میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر کیا ہم نے ان کے اوپر نشانی میں کیا طوفان ہوئے، جیسے امریکہ میں دیکھے کٹرینا، ریٹا، اس طرح کے بڑے بڑے طوفان ہیں، بڑے ان کے اوپر تباہی ہیں، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، مطلب یہ ان کے اوپر وبائیں ہیں. اگر آپ بائبل دیکھیں تو بائبل میں کیا ہوا ماسکیٹوز کی بھی کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے اندر تفصیل کی بھی نشانی ہے. اس میں اور بھی نشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں ان اقوام پہ آئی ہیں. تو انہوں نے تکبر کیا، یہ مجرم لوگ تھے. تو کیا ہوا، یہ ڈھیٹ بن کے رہے. جیسا یو ایس کے اندر اور یورپین کنٹریز میں دیکھیں جب ان کے اوپر ہوا تو تفریح کر رہے تھے، بہت سارے لوگ پارٹی کر رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم سپر پاور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونا. لیکن کیا ہوا بعد میں جو ہے ان اقوام کے اوپر کیا ہوا شک آزمائش ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ جو آیت ہوگی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل سیم سچویشن ہے جو ابھی کی آیت. اور جب ان پر آفت آتی ہے تو درخواست کرتے گئے موسیٰ تو اپنے رب سے اس عہد کے واسطے جو تم نے اس سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کر، اگر تم نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم تمہاری بات ضرور مانیں گے، تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں.
تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں جتنے بھی اقوام ہیں، جیسے اٹلی اسپین کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ انہوں نے کیا اناؤنس کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس وسائل تھے ہمارے ہاتھ سے نکلے گا، اوپر والے یہ جو ہمیں بچا. اسی طرح سے یو ایس کے اندر پریئرز ہوئے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اوپر آ گئے کہ کسی طرح سے یہ ہمارے سے آفت ہٹ جائے. تو لیکن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے. یہ جو آفتیں ہیں، یہ وائرسز ہیں، جو ہر قوم ہے اس کے، جو میرا بتانے کا پوری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک قوم اور ہر ایک انسان کے لحاظ سے ایک ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. قوموں کے اوپر ان کے اعمال کی بیسس پہ ہے. جیسے بہت ساری یورپین کنٹریز ہیں، وہ اس عمل کی بیسس پہ ہیں، انہوں نے زمین میں فساد کیا ہوا ہے. اب اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں کہ کوئی وار نہیں ہو رہی، اور وہ جو جہاں پہ وار زون تھے وہ ابھی حال فی الحال کیا ہوا ہے، وہ آرمیوں کو انہوں نے اسٹینڈ ڈاؤن کر دیا کہ ابھی رک جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی حالت ہے ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کریں. تو یہ اقوام کیا کہہ رہی ہیں. اب کیا ہوتی ہے، جب اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا، ان کے پاس درخواست لے کے آتے تھے کہ دور ہٹ جائے. تو آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ کے جب ہم ان سے دور کرتے تھے تو آفت تو کچھ دن تک کے لیے جب تک وہ پہنچنے والے ہوتے تھے وہ دفتن عہد توڑ دیتے تھے. تو ہم نے ان کو کیفر کردار کو پہنچا دیا، انہیں سمندر میں کر کے بجائے اس کے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو چھٹلا دیا، ان سے بے پرواہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، پھر وہی جو ہے نا اللہ کا عہد توڑ دیتے کہ جو جن اقوام کے اوپر انہوں نے غازمانہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو تشدد کر رہے تھے اور پھر مکر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ان کا جو ہے انجام ہے وہ سب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ ہے جتنی بھی اقوام ہیں جنہوں نے جو ہے نیٹو افواج ہیں جو بھی اس کے اندر انوالو ہے، جو فساد اور جو بھی امپوز کی ہوئی ہے ڈفرینٹ کنٹریز، سیریا، افغانستان، عراق، ٹھیک ہے، آپ کشمیر دیکھ لیں، پیلسٹائن دیکھ لیں، سب جگہ پہ جو کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان اقوام کو، اسرائیل اور اس طرح کی جتنی اقوام ہیں ان کو وارننگ ہے کہ اگر ان اقوام کو جو ہے بربریت کو نہیں چھوڑا گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. تو اب وارننگ اگر نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ پھر، اور یہ تو ایک طرح کا عذاب ہے نا، جس طرح سے ان کے اوپر آئی تھی چیزیں عذاب کیٹیگریز وائز 9 نشانیاں تھیں اس میں بہت سارے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کے اوپر عذاب نازل فرما. تو ان کنکلوژن، جو پوری ویڈیو بنانے کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ جو عذاب یا آزمائش ہے یہ انسان کے اوپر ہے. تو انسان خود اپنا یہ محاسبہ کرے کہ وہ کس کیٹیگری میں، اللہ کے قریب جا رہا ہے، اللہ سے دور جا رہا ہے. اللہ سے دور جا رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ مغفرت کی طرف آئے.